یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اور جہنم ہے 7 آسمان، کسی کو کچھ خبر نہیں، بس ایک بتانے والے نے بتایا ہے، اللہ ایک ہے۔ انہی کے کہنے پہ آج تک مانے بیٹھے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس لیے آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہاتھ میرا کٹ گیا، کیا کریں؟ سرکار نے کہا اچھا لاؤ، تھوڑا کچھ چمڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ سرکار نے کہا اچھا ٹھیک ہے لاؤ، ہاتھ کو پکڑا، اسی میں لگایا، تھوک لگایا، کہا جاؤ لڑنا شروع کر دو۔ ادھر تھوک لگاتے ہیں پورا ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے، پورا ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور آپ کی شان اور عظمت ہے۔ اور جب فرشتے لڑ لیے، لڑ کے جب چلے گئے تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر المظہری میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں جب وہ لڑ کے چلے گئے تو صحابی کو سرکار نماز پڑھانے لگ گئے، اور جب نماز پڑھانے لگ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، حالت نماز میں مسکرا رہے تھے۔ تو ایک صحابی نماز کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج عجیب کیفیت دیکھی ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز میں مسکرا رہے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں میں مسکرا رہا تھا۔ اب ایک نقطہ یہاں سمجھ لیں آپ، جو لوگ یہ کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال آ جائے، میرے پاس وہ اصلی کتاب موجود ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اگر نماز میں آ جاوے تو کہتے ہیں کہ یہ خیال جو ہے اونٹ، گھوڑے، گدھے، خچر یعنی چوپائے جانور، ان کے خیال سے حضور کا خیال آنا بدتر ہے۔ استغفر اللہ، آپ سوچیں۔ ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپس میں اختلاف ہیں یہ نیاز فاتحہ چادر گاگر کا نہیں، نیاز فاتحہ چادر گاگر کا نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے، آپ بتائیں مسلمان ہیں آپ، اگر ایک رتی بھی حضور سے پیار ہے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال حرام استعمال فرما لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خود بخشش نہیں کرا سکتے اپنی بیٹی کی۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، آپ سوچیں کہ کیا یہ جھگڑے آپ کو معمولی لگتے ہیں؟ یہ اختلاف آپ کو معمولی لگتے ہیں؟ انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اس کی ساری اصلی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اصل کتابیں۔ تو اصل جو اختلاف ہے یہ ہے کہ یہ سب حضور کی شان میں گستاخی ہے۔ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ گستاخ رسول ہے، وہ گستاخ رسول ہے۔ اس پر میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کسی دن کروں گا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ سرکار آپ مسکرا رہے تھے، اب آپ ایک بات مجھے سمجھائیں کہ میں آگے کھڑا ہوں، نماز پڑھاؤں آپ کو، میں مسکراؤں آپ کو کیا پتا؟ کوئی بھی امام جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، آپ پتہ کر پاؤ گے کہ میں مسکرا رہا ہوں؟ تو پھر صحابی کیسے دیکھتے تھے؟ انہوں نے کیسے دیکھ لیا؟ یہ وجہ تھی، ہماری نماز میں ان کی نماز میں فرق تھا۔ جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو نیت تو باندھتے تھے کہ منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، مگر ان کی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پہ رہا کرتی تھی۔ وہ حالت نماز میں بھی حضور کو دیکھا کرتے تھے، دیکھا کرتے۔ اس پر ایک روایت سناتا ہوں صحیح بخاری کی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا اکان الرسول یقرؤ فی الظہر والعصر، صحابی سے سوال ہوا کہ کیا سرکار ظہر میں اور عصر میں قرآن پڑھتے تھے، قرأت کرتے تھے؟ اب یہ تو پتہ نہیں نا کہ بھائی پیچھے پڑھتے تھے یا نہیں، کیونکہ اس میں آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قلنا بما کنتم تعرفون ذلک، تو انہوں نے پوچھا کہ ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں قرأت کرتے تھے یا عصر میں قرأت کرتے تھے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں قال باضطراب اللحیتی، کہتے ہیں مجھے اس سے پتہ چلا کہ جب سرکار ظہر میں اور عصر میں کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی شریف ہلتی تھی۔ ہائے ہائے، داڑھی شریف ہلتی تھی۔ تو اب کیسے وہ دیکھتے تھے؟ نیت تو باندھے رہتے تھے، مگر حضور کے رخ کو تبھی تو دیکھ پائیں گے کہ داڑھی ہل رہی ہے یا نہیں ہل رہی ہے، اور وہ بھی غور کرنا پڑے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے، اور وہ روایت تو آپ کو معلوم ہوگی نا، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت انس راوی ہیں کہ 3 دن ہو گیا تھا سرکار نہیں آئے تھے نماز میں، نماز پڑھانے نہیں آئے تھے، طبیعت ناساز تھی سرکار کی۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تھے اور ہم نماز پڑھ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حجرے میں تھے؟ جو آج گنبد خضرا ہے، یہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، یہی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ تو آپ جائیں گے جب مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہوں گے تو بائیں جانب پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بائیں جانب پڑے گا۔ اسی لیے دنیا کی ہر مسجد میں دائیں جانب کھڑے ہونے میں زیادہ ثواب ہے،
سوائے مسجد نبوی شریف کے، اس میں بائیں جانب کھڑے ہونے میں زیادہ ثواب ہے نماز میں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کا روضہ ادھر قریب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ قریب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بائیں جانب، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار شریف ہے، روضہ شریف ہے، وہی حجر عائشہ تھا۔ تو کہتے ہیں ہم نماز پڑھا رہے تھے اور ہم پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام 3 دن ہو گیا تھا حضور کا دیدار نہیں ہوا تھا، تو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ، سرکار نے حجرے سے پردہ ہٹایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نماز میں تھے، اب سرکار نے پردہ ہٹایا، بائیں جانب کوئی حجرہ ہو اور ہم لوگ ایسے کھڑے نماز پڑھ رہے ہوں، بائیں جانب حجرہ ہو، اب وہ کون دیکھ رہا ہے، کون غور کر رہا ہے، کون پردہ ہٹا رہا ہے، آپ دیکھیں گے؟ میں دیکھوں گا؟ کوئی نہیں دیکھے گا، مگر یہ صحابہ کی نماز ہے، صحابہ کی نماز ہے۔ کہتے ہیں سرکار نے جب پردہ ہٹایا تو 3 دن کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کا رخ دیکھا تھا حالت نماز میں۔ فرماتے ہیں صحابہ کاننا وجہہ ورقۃ مصحف، تو ہم نے جب حضور کو حالت نماز میں دیکھا 3 دن کے بعد تو حضور کا چہرہ اتنا حسین تھا، تشبیہ دیتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے رحل پر کسی نے قرآن کھول کے رکھ دیا ہے۔ تمام صحابہ حضور کو دیکھنے لگ گئے تھے، حالت نماز میں حضور کو دیکھنے لگ گئے تھے۔ اور حضرت انس کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فہممنا ان نفتتنا برؤیت فرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم نماز میں جب دیکھے تو اتنا خوش ہو گئے تھے کہ ہمیں ہوش نہیں تھا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی نماز تھی، صحیح بخاری و مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اور اچھا اس پر وہ روایت بھی پیش کر دوں نا، حضور سے پیار کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ صحابہ سے بڑھ کر ایمان کسی کا نہیں ہے، ان سے بہتر توحید کا عقیدہ کسی کا نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ ہے مدار ایمان وہ عشق مصطفیٰ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ وہ آپ نے اس سے پہلے بیان کیا ہوں، مگر بات آ گئی تو سنا دیتا ہوں کہ مسجد قبلتین، جو لوگ گئے ہیں حجاج کرام وہ جانتے ہوں گے، مدینہ شریف میں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، 2 قبلے والی مسجد۔ وہ ہوا یوں تھا کہ سرکار علیہ السلام جب آئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 16 سے 18 مہینے تک کدھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے؟ بیت المقدس کی طرف، وہ ہم سبوں کا قبلہ اول تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کی نیت باندھے تھے، حالت نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق بڑھ گیا۔ اب مکہ شریف میں جب سرکار نماز پڑھاتے تھے تو خانہ کعبہ کو بھی ساتھ میں رکھتے تھے سامنے، اور بیت المقدس کو بھی، مگر جب مدینہ شریف میں چلے گئے نا، 350 کلومیٹر کم و بیش ہے نا مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ، تو جب سرکار مدینہ چلے گئے نا تو وہاں پہ جب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے کہ یہ بیت المقدس ہے، تو پیٹھ کے پیچھے خانہ کعبہ پڑتا تھا، یعنی سمت بالکل الگ ہو گئی تھی۔ اب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا رہے تھے، پیٹھ کے پیچھے کعبہ تھا، اور جب پیٹھ کے پیچھے کعبہ ہے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تو سارے مقتدی کدھر؟ پیٹھ کے پیچھے ہی تو رہیں گے، ہے نا، پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں گے۔ اب حالت نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی قبلہ بدل جائے، حالت نماز میں 2 رکعت پڑھا چکے تھے اور 4 رکعت کی آپ نے نیت باندھی تھی۔ نماز اور عشق مصطفیٰ سمجھا رہا ہوں آپ کو، تاکہ کوئی مولوی سمجھائے تو آپ دھوکے میں نہ آئے۔ تو 2 رکعت پڑھا دی حالت نماز میں۔ اب قرآن میں تذکرہ اللہ نے کیا ہے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے حبیب یہ بار بار جو آسمان میں آپ تک رہے ہیں نا، آپ کے تکنے کو میں تک رہا ہوں۔ محبوب بات کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ 2 تو پڑھا چکے، بات کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا میں چاہے تو حالت نماز کی بات ہے، یہ 2 رکعت پڑھا دی ہیں، 2 رکعت ابھی باقی ہی ہے، حالت نماز، مولا میری خواہش قبلہ بدل جائے، 2 ادھر پڑھائے، اب ادھر قبلہ ہو جائے گا، پھر اگر کعبہ بنے گا تو پیٹھ کے پیچھے ہو جائے گا، تو قبلہ بدل جاوے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب قبلے کا میں تو محتاج نہیں ہوں، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف دیکھو میرے جلوے، میں تو لامحدود ہوں، مجھے قبلے کی حاجت نہیں ہے۔ محبوب تمہاری بات ہے، تم کہہ رہے ہو حضرت آدم سے آپ تک کا سب کا قبلہ بیت المقدس تھا، مگر چونکہ تمہاری مرضی ہے، تمہاری خواہش ہے، تو یہ بات بھی تمہیں پہ چھوڑتا ہوں۔ محبوب تم گھوم جاؤ، تم گھوم جاؤ۔ ترداہا یہ فعل نکرہ ہے، یہ نکرہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی قواعد کے اعتبار سے۔ محبوب تم چاہتے ہو تو تم گھوم جاؤ، جس طرح تم گھوم جاؤ، گھومنا تمہارا کام ہے، قبلہ بنانا میرا کام ہے۔ جس طرف تم مڑ جاؤ گے اسی کو آج سے قبلہ بنا دیا جائے گا۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادھر پڑھائی منہ کر کے، مثال سمجھا رہا ہوں، ادھر بیت المقدس تھا تو ادھر 2 رکعت پڑھائی، اب 4 رکعت کی نیت باندھی تھی۔ صحابہ کو تو پیچھے کچھ پتہ ہی نہیں نا،
ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ آگے کیا چل رہا ہے، سرکار کی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو دو ادھر پڑھائی تھی، اب جب دو کے بعد قبلہ بدلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑے نا، کیونکہ اب قبلہ جب ادھر ہو جائے گا تو امام کدھر کھڑا ہوگا؟ پیچھے مقتدی ہیں سب، تو اب امام ایک دم پیچھے جائے گا ادھر، کیونکہ اس کا آگے ادھر ہوگا پھر، اور مقتدی سب گھومیں گے، ادھر جو رکے ہوئے تھے سب ادھر مڑ جائیں گے، اور امام جو ادھر آگے تھا یہ سب چیر کے پیچھے جائے گا، بالکل اب ادھر آگے رہے گا۔ قربان جائیں آپ، یہ ہے نماز اور عشق مصطفیٰ، کہ دو ادھر پڑھائی اور دو کے بعد مڑ گئے کیونکہ اب ادھر رک کرنا تھا، تو سب پھاڑنے لگے اور پھاڑ کر کے اس پار گئے۔ قربان جائیں صحابہ کے عشق پر، کوئی ایک صحابہ ہاتھ پکڑ کے نہیں پوچھتا سرکار کہاں جا رہے ہیں؟ 4 رکعت کی نیت باندھی تھی آپ نے، 2 پہ کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے، کچھ نہیں پوچھ رہا ہے۔ جدھر سرکار مڑتے جا رہے ہیں صحابہ مڑتے چلے جا رہے ہیں، گھومتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن میں رب فرماتا ہے ایسا مولا تو نے کیوں کیا؟ تو رب فرماتا ہے میں امتحان لے رہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آج یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان میں کون قبلہ کے ساتھ جاتا ہے اور کون محمد عربی کے ساتھ جاتا ہے۔ جتنے صحابہ تھے سبوں نے جانا محمد عربی کے ساتھ پسند فرمایا، کوئی ایک سوال نہیں کر رہا ہے، پوچھ تک نہیں رہا ہے۔ تو ایمان نام ہے حضور پر بھروسے کا۔ بس وہ روایت ختم کر دوں تو کہتے صحابی کہ آپ مسکرا رہے تھے نماز میں، سرکار آپ مسکرا رہے تھے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں مسکرا رہا تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ وجہ بتا دیں، بدر کے بعد فوری وجہ بتا دیں۔ تو سرکار کہتے ہیں بات یہ تھی کہ بدر کے بعد جب میں نماز پڑھانے لگا تو حضرت جبریل چلے گئے فرشتوں کو لے کر کے جو لے کے آئے تھے، اور جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو کہا دروازہ کھولو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل آ گئے، جنگ ختم ہو گئی۔ اللہ تو سب جانتا ہے جنگ ختم ہو گئی، ہاں جنگ ختم ہو گئی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، محبوب سے اجازت لی ہو کہ ویسے چلے آئے؟ حضرت جبریل سے اللہ نے پوچھا محبوب سے پوچھے ہو یا ویسے چلے آؤ؟ تو کہا مولا وہ نماز پڑھا رہے تھے اور جنگ ختم ہو گئی، ہم لوگوں کا جو کام تھا وہ ہو گیا، تو میں فرشتوں کو لے کے آ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا دروازہ کھلے گا ہی نہیں تم پر، جاؤ، اور جب تک میرا محبوب اجازت نہیں دیتا ہے تمہیں آسمان کے دروازے تم پر نہیں کھولے جائیں گے۔ تو سرکار فرماتے مسکرا اس بات پہ رہا تھا کہ میں نماز جب پڑھا رہا تھا تو حضرت جبریل اپنی گھوڑی پر بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے سرکار اجازت دے دیں، ادھر دروازے نہیں کھل رہے ہیں آسمان کے۔ کیا پتا چلا کہ اگر مصطفیٰ کریم حضرت جبریل کو اجازت نہ دے تو ان کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم جب تک جس شخص کے لیے جنت کی اجازت نہیں دیں گے جنت کا دروازہ اس پر نہیں کھولا جائے گا۔ جنت کا دروازہ اگر کھولا جائے گا تو مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے کھولا جائے گا، حضور کے پیار کی وجہ سے کھولا جائے گا، حضور کی اجازت پر کھولا جائے گا۔ اس لیے دن رات نبی نبی کرتے رہیں، مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے رہیں۔ کھڑے ہو جائیں اسلام۔